والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ دعائیں مغفرت کر لیں مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ مجلس عمل کا سربراہ ہو، من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ان کو پتہ چلا، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ آئے آئے، شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے پیغمبر نے بڑی کوشش کی، لیکن ابو جہل اور دیگر کافر موجود تھے، انہوں نے بہت زور لگایا، حتیٰ کہ ابو طالب نے نبی کی بات نہیں مانی اور ان غبیوں کی بات مانی، اور وہ کافر مرا۔ یہ اہل سنت کا اتفاقی موقف۔ شبلی نے گڑبڑ کی تھی، سید سلیمان کو خدا جزائے خیر دے، سیرت نے ٹھیک کر لیا اسے۔ بخاری اصح الکتب میں ہے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب ابو جہل کا انتقال ہوا، اور آپ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا ایمان نہیں لایا، ایمان لاتا تو قیامت کے دن اس کے لیے دعائے سفارش کرتا، یا عمّی قل کلمتین، اے چچا جان پڑھ لیجئے وہ کلمہ، احاج لک بہا عند اللہ، کہ خدا کے حضور سفارش تو کر سکو، لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ چلو میں مغفرت کی دعا کروں گا، لأستغفرن لک ما لم انہ عنہ، میں دعا مغفرت کروں گا جب تک منع نہ کیا جاؤں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا مانگے مشرکوں کے لیے۔ نبی اور مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے، اور ایک ایسا مشرک و بدعتی جس نے 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا ہے، 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا وہ مقصد پورا کیا ہے۔ اور یہ کہ دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے جہادیوں کے نام پر چندے اور پیسے کھائے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بنوری اور مفتی محمود کے ساتھ کام کر کے، ان کی امارت و سیادت کے نیچے ایک ورکر کی طرح کام کر کے، ان کے انتقال پر بیان مغفرت کا نہیں دیا۔ جب کسی نے کہا تو کہا جنازہ تو درکنار، ہم علماء دیوبند کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں سمجھتے۔ ریکارڈ پر موجود ہے، ہر دونوں موقع پہ کہا ہے۔ لیکن جب وہ مرا تو اہل حق سرحد کی وزارت کو نچواتے ہوئے اور خود ناچتے ہوئے اس کے جنازے میں آئے۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے ایمان اور قبلہ قرآن کے مطابق سیدھا رکھو، ایسی سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس سے اسلام پر مٹی پڑ جائے۔ سیاسیات یقیناً ایک ضرورت ہے، لیکن دین کو متاثر نہ کرنے دیں۔ کچھ بھی آپ عذر کرے اور بہانہ کرے، لیکن وہ دائی الالبدعات تھا، وہ عام بدعتی نہیں تھا، وہ بدعتیوں کا سرغنہ تھا۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ دعات سب کے سب مشرک کافر ہیں، سب مشرک کافر ہے دعات۔ اس سے پتہ چلا کہ سیاست نے ہمیں کیا دیا ہے، جو عقیدت توحید کا اور پختگی کا، اس کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ سیاست ہمارے بزرگوں نے دین کی حفاظت کے لیے کی تھی اور کام کو تقسیم کیا تھا۔ ایک جماعت کو کہا کہ تم مرزائیوں کے خلاف کام کرو، وہ بھی انہی سیاستدانوں کا احسان تھا۔ ایک جماعت کو کہا کہ تم سالانہ امتحان کا انتظام کرو، بورڈ بناؤ، وفاق بن گیا۔ ایک جماعت کو کہا تم رافضیوں کی غلطیاں امت کو بتاؤ، تحفظ حقوق اہل سنت اور خدام اہل سنت وجود میں آئے۔ اور تمام کے تمام جماعت جس میدان میں بھی تھی وہ
حضرت لاہوری، حضرت مولانا غلام غوث اور حضرت مفتی صاحب کے زیر قیادت رہی ہے، تب جا کر کے ان میں دین رہا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی ضرور ضرورت ملک کے بعد داغی لوگوں سے اتحاد کیا ہے، لیکن عقیدہ محفوظ رکھا ہے۔ اب دوسرے لوگ آئے اور ان سے خدشہ ہے، وہ لوگ سیاست دین کی حفاظت کے لیے کرتے تھے اور ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ دین کو سیاست پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک تازی مثال ہے، ابھی ایک امتحانی کمیٹی کے لوگ جن کا کام صرف مدرسوں کے امتحان لینے ہیں، ان کی سربراہی میں اوسلو ناروے کے ایک اجلاس میں شرکت ہوئی ہے۔ اوسلو ناروے کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے اجلاس میں شرکت کی ہے، اور وہاں یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ ہم تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں، اور ان میں یہود، نصارہ اور تیسرے نمبر پر مرزائی بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ مذہب کا دفاع کر سکے۔ صرف جنرل مشرف سے لڑنا کافی نہیں ہے، مذہب سے لڑنے والے اور مذہب کو نقصان پہنچانے والے اور بہت لوگ ہیں، سب سے بچانا ضروری ہے۔ اب پورے پاکستان کے علماء غمگین ہیں، لیکن وہ اپنا مفاد کر کے وہاں سے واپس ہوئے اور انہوں نے اوسلو میں ناروے حکومت کے سامنے، دنیا کے مذاہب کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ہم مسلمان بول نیوٹن ہیں، بڑے اچھے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، سب مذاہب محترم ہے یا نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، اور یہ کہ تمام مذاہب حق ہے یہ جھوٹ ہے، کلمہ کفر ہے۔ خود اکابر علماء نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، مولانا خان محمد کندیا نے، حافظ حسین احمد نے اور بڑے لوگوں نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے خطرات بہت زیادہ ہے، اور تو اور خود سیاسی لوگوں سے خطرات ہیں، وہ مذہب کو کھلونے کی طرح سیاست کے سامنے استعمال کرتے ہیں۔ جب ضرورت پیش آئی تو روافض کو مسلمان کر دیا، بدعتیوں کو سربراہ بنایا، غیر مقلدوں کو اعلی کار بنایا، اور وہ مدنی حسین احمد سے لے کر بنوری غلام غوث تک بزرگوں نے جو کام کیا تھا وہ سب کو ایک طرف کر کے اور مودودی جماعت کے اعلی کار بن گئے، آج وہی سربراہ بنا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں رہ کون گیا ہے؟ ایک مرزائی رہ گئے، اس لیے کہ وہ بدشعور ہے، ان میں سیاسی افہام نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ایک چھوٹی سی جماعت بنائے سیاسی، اور اگلے 5 سال میں ان کو ضرورت پیش آئی تو یہ ان کو بھی کہیں گے کہ تم بھی مسلمان ہو، آؤ ہمیں ووٹ دے دو، ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں سے نہیں ہے، آپ کے خدشات غلط ہے، اللہ ان خدشات کو غلط ثابت کرے، لیکن جو تیر چل رہا ہے وہ خطرناک موڑ پہ چل رہا ہے۔ میدان میں باقی کون ہے؟ مودودیت کے خلاف آپ بیان نہ دیں، اب جماعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ بریلوی ان کے دوست بن گئے، سربراہ اول وہی تھا، غیر مقلد ان کے اعلی کار ہے، روافض کے لیے اپنی جماعتوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک جماعت رہ گئی اور وہ مرزائی جماعت ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی نام نہاد تنظیم بنائی تو ان کو ایک نہ ایک دن ضرورت پیش آ جائے گی۔ خطرہ ہے کہ اکابر علماء کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں پر بھی نظر رکھے، اور بعض موقعوں پر جب وہ غلطی کر لے تو انہیں روک لے کہ ایسا نہیں کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام ماں کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکین کے لیے۔ اعتقادی بدعت وہ بھی شرک اور کفر ہے، اور 3 عقیدے: بشریت کا انکار، حاضر ناظر کا قول، غیب دانی کا قول غیر اللہ کے لیے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے پہلے سے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ بے شک وہ دوزخی ہے۔